تقوی کا رمضان سے تعلق کیا ہے، یعنی اس کا ربط کیا ہے، کیوں کہ بھئی روزوں سے ہی تقوی حاصل ہوتا ہے، یعنی اس میں کیا وجہ کیا ہے، رمضان کے ساتھ تقوی کا کیا تعلق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ جب تم متقی بن جاتے ہو تو ان اللہ مع المتقین، اللہ متقیوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تقوی حاصل ہوتا ہے کس سے؟ رمضان مبارک کے روزے رکھنے سے۔ یہ بات اب یہ کہ بھئی تقوی کا رمضان سے تعلق کیا ہے، یعنی اس کا ربط کیا ہے، کیوں کہ بھئی روزوں سے ہی تقوی حاصل ہوتا ہے، یعنی اس میں کیا وجہ کیا ہے، رمضان کے ساتھ تقوی کا کیا تعلق ہے۔ تو لہذا یہ آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ناظرین کہ تقوی کہتے کسے ہیں۔ تقوی اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ متقی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے جو نواہی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یعنی محرمات سے، حرام کاموں سے، معاصی سے، گناہ کے کاموں سے، اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور اللہ کے اوامر پہ عمل کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کے فرائض کو بجا لاتا ہے۔ جو اللہ رب العزت کے معروف کام ہیں ان کو کام کرتا ہے، ان کے اوپر عمل کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے تقوی۔ متقی اس کو کہتے ہیں کہ جو بچتا ہو، جو ایک معنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے اندر خوف خدا ہو، جس کے اندر خشیت الہی ہو۔ تو متقی ایک بڑا تقوی کے اندر وقا یقو کا مطلب ہوتا ہے بچنے والا، اپنے آپ کو بچانے والا، اور اسی سے یہ تقوی ہے۔ تو یہ ایک بڑا وسیع معنی اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی تقوی جو ہے، لفظ تقوی یا متقی۔ تو اس کا رمضان سے تعلق یہ ہے ناظرین کہ جب انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے نا، تو وہ چاہے وہ بازار میں ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، تو اس کی زندگی ایک جیسی ہوتی ہے۔ چاہے وہ مجمع میں ہو، چاہے وہ تنہائی میں ہو، بالکل جیسا وہ تنہائی میں ہوگا ویسا ہی وہ مجمع کے اندر ہوگا۔ جو منافق ہوتا ہے، جو متقی نہیں ہوتا، اس کی مسجد کی زندگی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ مسجد میں گئے تو ماشاءاللہ بڑے متقی پرہیزگار نظر آ رہے ہیں، اور مسجد سے باہر نکلے، بازار میں آئے، دکان پہ بیٹھے تو بس وہی دھندا شروع ہے، جھوٹ کا اور دھوکے کا، فریب کا۔ تو تنہائی میں ہیں تو بڑے ہی الگ رنگ ہیں ان کے، الگ زندگی ہے ان کی، اور باہر آتے ہیں تو عوام کے سامنے ہیں تو ایک الگ زندگی ہے۔ تو متقی آدمی وہ ہوتا ہے ناظرین جو ہر آن ہر گھڑی اس کو اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کو اس بات کا دھیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اور وہ اس کی زندگی جو ہے یکساں ہوتی ہے، تنہائی میں بھی اور مجمع میں بھی، مسجد میں بھی اور گھر میں بھی اور بازار میں بھی۔ تو اس کو کہتے ہیں متقی۔ تو لہٰذا اس کا جو یہ تقوی کا جو ربط بنتا ہے روزے کے ساتھ، ناظرین روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی کوئی صورت نہیں ہے، جس کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، تو آپ کے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے نہیں رکھا۔ میں کہتا ہوں کہ جی میں نے روزہ رکھا ہے، بس آپ حضرات کو یقین کرنا پڑے گا۔ اور خدا نہ خواستہ ایک انسان اگر جھوٹ بولتا ہے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا، وہ بولتا ہے میرا روزہ ہے، تو آپ کے پاس ایسا کون سا آلہ ہے کہ جو آپ لگا کر بتا دیں گے کہ بھئی یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اس کا تو روزہ نہیں ہے۔ تو لہذا ہر عبادت کی ایک صورت ہوتی ہے۔ نماز انسان پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز پڑھنے کی ایک صورت ہے، رکوع ہے، سجود ہیں، قیام ہے، قعدہ ہے، تو ایک آپ کو ایک صورت نظر آئے گی کہ بھئی یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی پیسے دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، تو اس کی ایک صورت ہے کہ بھئی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ دینے والا بھی ہوگا، زکوٰۃ لینے والا بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے حج کر رہے ہوتے ہیں تو حج کی ایک صورت ہوتی ہے،
آپ طواف کر رہے ہیں، آپ رمی کر رہے ہیں، وقوف عرفہ کر رہے ہیں، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے اور خاص ایام ہے، تو ایک خاص صورت ہے. تو حج کی بھی صورت ہو گئی، زکوٰۃ کی بھی صورت ہو گئی، نماز کی بھی صورت ہو گئی، لیکن روزے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہے، کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جس سے آپ کہیں کہ اس کا روزہ ہے، اس کا روزہ نہیں ہے. 100 آدمی جا رہے ہوں، آپ 100 آدمیوں سے میں سے روزے داروں کو الگ نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ روزے دار ہیں، یہ غیر روزے دار ہیں، ایسا آپ نہیں کر سکتے. تو کیونکہ کوئی صورت نہیں، کوئی شکل نہیں. اچھا، اب ایک چیز جو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے، میں اپنا آپ دے دیتا ہوں اس کے بدلے میں. تو یہ جو خاص فضیلت حاصل ہے روزے کو، یہ کسی اور عبادت کو حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا زکوٰۃ میرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی نماز جو ہے وہ اس کا اجر میں یہ دوں گا، اپنا آپ دوں گا، زکوٰۃ کا اجر میں دوں گا، اپنا آپ دوں گا یا میں خود دیتا ہوں، اور حج کا نہیں. وہ تمام عبادتوں کے اجر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے عطا کرتے ہیں، اور فرشتے اس کے اجر کو لکھتے ہیں، اجر عطا کرتے ہیں. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کہتا ہے میں خود اس کا اجر دوں گا. یعنی یہ تو ایسا ہو گیا کہ ایک رعایا، بہت ساری مجمع رعایا کسی بادشاہ کے دربار میں جمع ہو، اور بادشاہ جو ہے وہ کہے کہ بھئی ان سارے جو لوگ ہیں ان سب کو تقسیم کر دو، اور وزیروں کو حکم دے دے کہ ان کو تقسیم کر دو. اور ایک شخص کھڑا ہو اور اس کے بارے میں کہتے کہ نہیں اس کو نہیں کرنا ہے، اس کو میں دوں گا اس کو. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ناظرین؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی خاص آدمی ہے، اس کو خاص بادشاہ دے گا تو بادشاہ پھر اپنی شان کے مطابق دے گا نا. اب ایک کو وزیر اعظم کہتے نہیں اس کو میں خود دوں گا، تو اس کو پھر 12,000 تو نہیں دے گا نا، وہ کہے گا بھئی خاص آدمی ہے تو اس کو 12,000 سے شاید زیادہ دے، یا اس کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے اس کو بلا کے، تو اس کے اندر کوئی خاص وجہ ہوگی نا. تو اسی طریقے سے ناظرین ساری عبادات کا اجر اللہ کہتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے ملتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا اجر میں خود دیتا ہوں. ایک بات دوسرا اپنا آپ دے دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ جو خالصتاً جو رکھا جاتا ہے، الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے. باقی ساری عبادتیں بھی تو اللہ کے لیے ہوتی ہیں. ناظرین ان عبادتوں کے اندر کہیں نہ کہیں ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں دکھلانے کے لیے، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں ریاکاری کے طور پہ تاکہ لوگ آپ کو سخی کہیں، آپ حج کر رہے ہیں تاکہ لوگ آپ کو حاجی کہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے نیک آدمی ہیں، اور ہر عبادت کی صورت ہے تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں شبہ ہو سکتا ہے دکھلاوے کا. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھلاوا نہیں ہے. آپ کسی کیا یعنی اس کے اندر کیا ریاکاری ہے؟ کوئی ریاکاری نہیں ہے. اس لیے کہ اس کی خالص ہونے کی وجہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ نماز کو تو آپ نے پڑھنا ہوگا، اسی طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہوگا، حج کو کرنا ہوگا، اور اس کو اگر آپ سب کے سامنے نماز آپ گئے مسجد میں، آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھ کر آپ نے نماز شروع کی، لوگ رکوع میں گئے آپ کھڑے رہے، لوگ سجدے میں گئے آپ بیٹھ گئے، تو وہ تو صاف پتہ چل جائے گا تو یہ کس کے لیے کر رہا ہے. اگر اللہ کے لیے نہیں کر رہا تو کس کے لیے کر رہا ہے؟ اور ایک آدمی سجدے میں بھی گیا ہے تو وہ کس لیے کر رہا ہے؟ تو روزے کے اندر خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر ریاکاری اس لیے نہیں ہو سکتی کہ، اور یہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے اس لیے ہوتی ہے کہ ناظرین اس کے اندر یہ، کیونکہ یہ جو عبادت ہے اس کا تعلق خاص اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے. ایک آدمی ہے وہ سحری میں اٹھتا ہے، سب کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے سحری کھاتا ہے، اور جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں جاتا ہے تو کمرے کے اندر اس نے بوتل رکھی ہوئی ہے پانی کی، وہ پانی پی لیتا ہے. اس نے کوئی کھانے کی چیز رکھی ہوئی ہے وہ کھا لیتا ہے، کسی کو کیا پتہ. اور پھر جو ہے وہ باتھ روم میں جاتا ہے، غسل کر رہا ہوتا ہے، کچن میں خاتون کام کر رہی ہیں، وہ غسل کرتے ہوئے پانی پی لے، خاتون کچن میں کام کرتے ہوئے پانی پی لے، کون دیکھ رہا ہے؟ کھانا کھا لے، کون دیکھ رہا ہے؟ اس کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا. اب وہ افطار کا وقت ہوتا ہے، افطار کے وقت میں بیٹھ کر وہ افطاری بھی کر رہا ہے سب کے ساتھ، تو لہذا بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا. دیکھیں نا کہ اب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو کون سی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب ہم کلی کرتے ہیں تو وہ پانی ہم حلق کے نیچے نہیں اتارتے. کیوں نہیں اتارتے؟ اس لیے نہیں اتارتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر حلق سے نیچے ہم نے اتارا تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن کسی کو کیا پتہ کون دیکھ رہا ہے آپ کو؟ لیکن اس وقت کیا انسان کے دل و دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ نہیں میرا روزہ ہے، اگر میں نے پانی حلق سے نیچے اتارا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہے، میرے بچے ہیں روزہ رکھتے ہیں، ان کو کہو بھئی چڑی روزہ رکھ لو، یہ کھا لو، پانی پی لو، کہتے نہیں نہیں
نہ سب کے سامنے پی رہے ہیں نہ اکیلے پی رہے ہیں. کیوں؟ کہ بھئی اللہ دیکھ رہا ہے. تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر اللہ کا دھیان نصیب ہو جاتا ہے اور یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہی رکھا جاتا ہے. تو اس لیے روزہ اور تقویٰ یہ دونوں بڑے اہم جز ہیں اور ان دونوں کا آپس میں بڑا مضبوط اور مربوط تعلق ہے. اگر آپ کا روزہ کمزور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تقویٰ بھی کمزور ہے. اگر آپ یعنی روزے کے اندر آپ کوتاہیاں کرتے ہیں اور غفلت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، روزے کے جو مفسدات ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے، آپ مکروہات کا خیال نہیں رکھتے، آپ ممنوعات کا خیال نہیں رکھتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تقویٰ بھی اسی لیول کا ہے. تو لہذا تقوی کے اندر دیکھیں، جب ایک آدمی کمرے میں بیٹھا ہے اور کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، اس کو کہا جائے کہ بھئی گناہ کرو تو وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں کر رہا. کوئی نہیں دیکھ رہا تمہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا. اس نے کہا نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک تنہا کمرے کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، پانی بھی ہے اور کھانا بھی ہے، اور اس کو شیطان کہتا ہے، اس کا نفس کہتا ہے کہ کھانا کھا لو. تمہیں کون دیکھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں میں نے نہیں کھانا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اب دیکھیں یہ جو کیفیت ہے یہ روزے سے پیدا ہوتی ہے. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو روزے کے ذریعے سے تمہیں تقویٰ حاصل ہوتا ہے. اور یہ تقویٰ کیونکہ روزہ خالصتاً اللہ ہی کے لیے رکھا جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے خود سے. اور ایک حدیث میں ہے وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اور میں اپنے آپ کو اس کو دے دیتا ہوں. مَن لَهُ مَوْلَىٰ فَلَهُ الْكُلُّ، کہ جس کا اللہ ہو جائے اس کا سب کچھ ہو جاتا ہے. ناظرین محمود و ایاز ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ محمود اور ایاز جو ہے وہ ان کا بڑا آپس میں تعلق تھا. محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا جو ہے غلام تھا. تو لوگ جو ہے وہ بڑے اس سے جیلسی کرتے تھے ایاز سے کہ بادشاہ کے اتنی قربت کیوں ہے اس کو. تو ایک دن اس نے سب کو آزمانے کے لیے اپنے وزیروں کے سامنے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو ایاز میں ایسی کون سی خاص بات ہے. کافی باتیں تھیں، ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک دن محمود نے اعلان کیا کہ بھئی محل کے اندر ہیرے جواہرات رکھے، دنیاوی اشیاء رکھی، اور کہا کہ بھئی جو شخص جس چیز پہ ہاتھ رکھ لے وہ چیز اس کی ہے. اب کسی وزیر نے کارپیٹ پہ، کسی نے ایک ہیروں کے ہار پہ، کسی نے فلاں چیز پہ، کسی نے فانوس پہ، کسی نے سونے چاندی کے برتنوں پہ، کسی نے کس چیز پہ ہاتھ رکھا، اور ایاز کھڑا ہوا تھا. محمود نے ایاز کو کہا ایاز تم کیوں نہیں کسی چیز کے اوپر ہاتھ رکھتے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے کہا ہے کہ جو شخص جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دے اس محل کے اندر جتنی چیزیں ہیں یا جو چیز بھی محل کے اندر اس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کی، تو آپ اس بات پر قائم ہیں؟ اس نے کہا بالکل قائم ہوں. تو ایاز چلتا ہوا آیا اور آنے کے بعد اس نے بادشاہ سلامت محمود کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. تو سارے وزیر حیران. محمود نے کہا یہ کیا گستاخی ہے؟ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے کہا کہ جو شخص جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دے اس محل کے اندر تو وہ اس کی، تو آپ بھی اس محل کے اندر ہیں، تو لہذا میں نے آپ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، تو اب آپ میرے. اب دیکھیں یہ انتہائی درجے عقل مندی کی بات تھی کہ جب بادشاہ میرا ہے تو ان ساری چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کس لیے پھر؟ تو مَن لَهُ مَوْلَىٰ فَلَهُ الْكُلُّ، کہ جس کا خدا ہو جائے، جس کا اللہ ہو جائے تو اس کا تو سب کچھ ہو جاتا ہے. جس کا بادشاہ ہو تو اس کا تو سب کچھ ہوتا ہے، پھر ساری بادشاہی اس کی ہوتی ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ اپنا آپ دے دیتے ہیں روزے دار کو. اور اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصائم للفرحتان فرحت عند افطارہ وفرحت عند لقاء ربہ، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی افطار کے وقت جب وہ افطار کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے ناظرین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ افطار کے وقت جو ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے، کس بات کی خوشی حاصل ہوتی ہے؟ جو حقیقی روزے دار ہوتا ہے اس کو تو اس بات کی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا. اتنا لمبا چوڑا روزہ، اس کے اندر پیاس کو، اس کے اندر بھوک کو، اس کے اندر تھکاوٹ کو، کمزوری کو، ہر چیز کو کیا اس کی حفاظت کی اور برداشت کیا، اور اب اللہ کے حکم کو پورا کر کے میں اب اللہ کے حکم کو ہی پورا کر رہا ہوں، افطار کر رہا ہوں. تو اس کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا. ایک مطلب تو حقیقی روزے دار تو یہی، اس کو تو یہی خوشی حاصل ہوتی ہے. اور میں اور آپ تو ایسے ہیں کہ ہمیں تو صرف اس وقت میں کل اپنے چھوٹے بیٹے عبدالوالی سے پوچھ رہا تھا، عبدالواسع سے پوچھ رہا تھا کہ بھئی رمضان میں پورے دن کے اندر تمہیں کس وقت سب سے زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے؟
تو وہ کہنے لگے جی ہمیں تو افطار کے وقت خوشی حاصل ہوتی ہے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہا کہ بہترین سموسے پکوڑے چاٹ اور کھانا ہوتا ہے اور پیاس لگ رہی ہوتی ہے, روح افزا ہوتا ہے, فلانی چیز ہوتی ہے, تو اس وقت سب سے مزہ آتا ہے ہمیں. تو اب یہ بھی یہی حال ہمارا ہے کہ ہمیں افطار کے وقت میں جو ہے وہ اس کھانے کی چاہت ہوتی ہے, اس کی خواہش ہوتی ہے, اور جو سکون اور جو راحت ہمیں پانی پی کر اور شربت پی کر, روح افزا پی کر اور سموسے اور پکوڑے کھا کر ہمیں حاصل ہوتی ہے, تو وہ یہ خوشی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی خوشی اچھی بات ہے کہ بھئی اللہ بھوکے پیاسے رہے اور اب آپ کھا رہے ہیں, اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں. لیکن حقیقی معنوں میں متقی اور مومن آدمی وہ ہوتا ہے کہ اس کو اس وقت اس بات کی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا. فرحت عند افطاری. اور دوسری خوشی کب حاصل ہوگی؟ جب ایک انسان روزے دار انتقال کر جائے گا تو فرحت عند لقاء ربہ, کہ اللہ کہیں گے اے روزے دار, جب تو نے روزے کو میرے لیے رکھا تھا, میرے لیے تو نے کھانے کو پینے کو اپنی شہوات کو چھوڑا تھا, اور میری چاہت کے لیے میری رضا کے لیے جب تو نے روزہ رکھا, تو آج اب میں تجھے اپنی ملاقات کا شرف عطا فرماتا ہوں. تو اللہ رب العزت اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے. تو ناظرین اس وقت جو خوشی حاصل ہوگی, دیکھیں ایک مسلمان ایک مومن وہ ساری زندگی عبادت کرتا ہے, روزے رکھتا ہے, اور کس امید پر, آس پر کہ اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے گا. اور جب انسان کا انتقال ہو جائے اور اس کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ نیک بندہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی, اور جب اس کا اعزاز کیا جاتا ہے تو اس کی خوشی کا ایک لیول ہوتا ہے. اب پھر اس کے بعد اس کی خوشی انتہا کو پہنچ جاتی ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنا دیدار کرواتے ہیں, اپنی ملاقات کرواتے ہیں. آتا ہے کہ کل جنتیوں کو جنت کے اندر اللہ رب العزت دیدار کروائیں گے ایسے کہ جیسے کہ تم مسجد کے اندر صفوں کے اندر بیٹھا کرتے تھے جمعے کی نماز کی صفوں کے اندر, اور اس طریقے سے ہر شخص کو دیدار ہوگا جیسے کہ تم 14ویں رات کے چاند کا دیدار کرتے ہو کہ تمہارے اور اس چاند کے درمیان کسی قسم کا کوئی حجاب, کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. اللہ رب العزت اس طریقے سے اپنا دیدار کروائیں گے, اور جنتی آپ کا دیدار کرتے رہیں گے, اور آپ کا دیدار اتنا لذت والا ہوگا کہ جنت کی تمام نعمتوں کی لذت ایک طرف اور اللہ رب العزت کے دیدار کی لذت ایک طرف ہوگی. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک بالنظر من وجہک الکریم, کہ اللہ لذت وجہ الکریم, کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ اپنے کریم چہرے کے دیدار کی لذت مجھے عطا فرمائیں کل قیامت کے دن. تو ناظرین یہ لذت اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے روزے دار کو, کیونکہ روزے دار نے کھانے پینے کو اور اپنی خواہشات کو چھوڑا, گناہوں کو چھوڑا, کس کی رضا کے لیے؟ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے. تو لہذا ناظرین اسی وجہ سے یہ جو روزہ اور تقوی ہے اس کا تعلق بڑا مربوط ہے. جیسے متقی آدمی جس کے اندر ہر آن ہر گھڑی اس بات کا دھیان ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور انسان ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچا رہتا ہے. دیکھیں ہم جب روڈ کے اوپر نکلتے ہیں, روزانہ ہم ٹریول کرتے ہیں, تو جب ٹریفک لائٹ پہ کیمرہ لگا ہوا ہے, اسپیڈ کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور پارکنگ ہم غلط نہیں کرتے, کیمرے لگے ہوئے ہیں, پولیس والے کھڑے ہیں, تو ہماری گاڑی ہم بالکل صحیح چلائیں گے, قانون کے مطابق چلا رہے ہوں گے. جہاں پہ جتنی اسپیڈ لمٹ ہے اس اسپیڈ لمٹ کا خیال رکھ رہے ہوں گے, ٹریفک لائٹ کو نہیں توڑیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بھئی کیمرے لگے ہوئے ہیں, کوئی دیکھ رہا ہے اور ٹکٹ آ جائے گا. تو اب اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو انسان کیسے گاڑی چلاتا ہے؟ ان ملکوں میں چلے جائیں جہاں پہ قانون کی پاسداری نہ ہو, جہاں پہ یہ سب کچھ نہیں ہو, تو وہاں گاڑیاں کیسے چل رہی ہوتی ہیں بے ترتیب, اور ٹریفک کا نظام آپ دیکھ لیں اور ایکسیڈنٹ دیکھ لیں. کیونکہ وہاں پہ کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے. تو لہذا وہاں کی زندگی بھی آپ دیکھ لیں اور وہاں کے مسائل بھی آپ دیکھ لیں, اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ٹریفک بڑی اپنی روانی کے ساتھ چل رہی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ سسٹم ہے, ہر ڈرائیور یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو دیکھا جا رہا ہے, سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں, تو وہ اپنی حرکات سکنات اپنی اسپیڈ پہ کنٹرول کیا ہوا ہے. تو دونوں فرق آپ کے سامنے ہیں. تو اسی طرح سے جو شخص متقی ہوتا ہے, جو اللہ کے لیے روزے رکھتا ہے, تو اس کی آپ پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں ناظرین, اس کی زندگی کے اندر ترتیب ہوگی, اس کی زندگی کے اندر خوف خدا ہوگا, خشیت الہی ہوگی. وہ پھر کوئی غلط کام نہیں کرے گا, وہ کہے گا کہ بھئی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو میں کیسے کر سکتا ہوں, میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں, میں کیسے فراڈ کر سکتا ہوں, میں کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں, میں کیسے کسی کے اوپر ظلم کر سکتا ہوں,
میں کیسے کسی کا مال کھا سکتا ہوں، میں کیسے کسی کی غیبت کر سکتا ہوں، کسی کی چغل خوری کر سکتا ہوں، کسی کی بدخوئی کر سکتا ہوں، کیسے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ایک ایک عمل کو اللہ رب العزت کی نگاہ میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، میری ایک ایک فعل کو، میری ایک ایک حرکت کو، میرے ایک ایک قدم کو نوٹ کیا جا رہا ہے، میری زندگی کے ایک ایک چیز کو۔ جیسی انسان کل آخرت میں اللہ کے پاس پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پوری زندگی کی فلم چلا دیں گے، اس کو دکھا دیں گے کہ یہ تیری زندگی تھی، تو اس وقت انسان کیا ڈینائی کرے گا؟ تو لہذا اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کا روزہ ہمیں عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے جیسے کسی ایک بڑے کریم مہمان کا استقبال کیا جائے، اور آپ ایسے اس کا رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ کریم مہمان کون ہوتا ہے؟ کریم مہمان وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ تحفے لاتا ہے، تحائف لاتا ہے، جو اپنے ساتھ محبتیں لاتا ہے، جو اپنے ساتھ جو ہے وہ خوشی کے پیغام لاتا ہے، جس کے آنے سے میزبان کے گھر کے اندر رونق ہو جاتی ہے، چار چاند لگ جاتے ہیں، میزبان کے گھر کے ہر فرد خوش ہوتے ہیں کہ بھئی یہ مہمان آیا، ہر فرد کے لیے وہ تحفہ لاتا ہے اور ان کو تکلیف نہیں دیتا، ان کو راحت دیتا ہے، ان کو پریشان نہیں کرتا، اور اپنے ساتھ رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے، اور سارے جو گھر کے فرد ہوتے ہیں میزبان وہ خوش ہوتے ہیں اس کے آنے سے۔ یہ کریم مہمان کی علامت ہوتی ہے، اپنے میزبان کو تنگ نہیں کرتا، اور یعنی اس کو ایک ہے نا، دیکھیں آپ کسی کے گھر مہمان ہوئے، تین دن سے زیادہ آپ ٹھہر رہے ہیں تو اس کو آپ تکلیف میں مبتلا کریں گے بلا وجہ۔ تو جو کریم مہمان ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے میزبان کو تکلیف میں نہیں ڈالتا، اس کی کوئی خواہشات نہیں ہوتی، اور وہ پھر جب وہاں سے جاتا ہے تو محبتوں کو سمیٹ کر جاتا ہے، محبتیں بانٹ کر جاتا ہے، اور دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کر کے نہیں جاتا۔ وہ جب جاتا ہے تو برکتیں دے کر جاتا ہے، اور جو ہے وہ ان کی پریشانیاں ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میزبان بھی بہترین وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے، اس کا اعزاز کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اور اس کی تکلیف کا، اس کی راحت کا، اس کی خوشی کا، ہر چیز کا، اس کی چاہت کا خیال رکھتا ہے، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتا، اس کو اللہ کی رحمت سمجھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے ناظرین، یہ بھی مہینہ مہمان بن کر ہمارے پاس آیا ہے، اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا استقبال کریں، اس کو لک آفٹر کریں، اس کی راحت کا خیال رکھیں، اور جس چیز سے رمضان کے روزے خراب ہوتے ہیں اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اب جب یہ رمضان کا مہینہ جب یہ جائے گا تو پھر کس چیز کے ساتھ جائے گا؟ ہمارے گناہوں کی مغفرت کے ساتھ جائے گا، اپنی برکتیں دے کر ہماری پریشانیوں کو دور کر کے چلا جائے گا، ہمیں پاک صاف کر کے چلا جائے گا، ہمیں متقی بنا کر چلا جائے گا۔ یہ مہمان تو ایسا ہے کہ جو دے کر ہی جائے گا، ہم سے لے کر کچھ نہیں جائے گا، ہاں لے کر ہمارے گناہوں کو چلا جائے گا، ہماری پریشانیوں کو لے کر چلے جائے گا، ہماری بیماریوں کو لے کر چلے جائے گا، ہماری مصیبتوں کو لے کر چلا جائے گا۔ تو لہذا ایسے مہمان کا ہمیں اکرام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔